السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 5ویں رات مبارک ہو۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حسبتا سمجھا آپ نے، انا کہ بے شک، اصحاب الکہفی غار والے، والرقیمی اور کتبے والے، کانو تھے وہ، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجباً عجیب، اذ جب، اوا پناہ لی، الفتیۃ ان نوجوانوں نے، الی طرف، الکہفی غار کے، فقالو پھر وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، وہیّ اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشداً رہنمائی بھلائی۔ فضربنا تو ڈال دیا ہم نے، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہفی غار میں، سنینا کئی سال، عدداً گنتی کے، ثم پھر، بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ایو کون سا، الحزبین دو گروہوں میں سے، احصیٰ خوب گننے والا ہے، لما اس کو جو، لبثوا وہ ٹھہرے رہے، امداً مدت۔ تفسیر۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے خیال کیا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب تھے، یعنی نشانی۔ یہاں اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اصحاب کہف کے قصے کو پہلے جمال و اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، پھر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بلا شبہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ لیکن ہماری قدرت و سلطنت کے اعتبار سے ان کا معاملہ عجیب نہ تھا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، شمس و قمر، ستاروں کی تسخیر اور دیگر بے شمار بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہیں۔ نیز اس بات کی دلیل ہے کہ اسے ہر اس چیز کی قدرت حاصل ہے جو وہ چاہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور یہ سارا کارخانہ قدرت اصحاب کہف کے حالات سے زیادہ تعجب انگیز ہے۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ کائنات میں دیکھیں، وہ زیادہ حیرت انگیز ہے بجائے اس کے یہ سوچنا کہ اصحاب کہف کا قصہ۔ جیسا کہ ابن جریج نے مجاہد سے آیات کریمہ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں جو اس قصے سے زیادہ تعجب انگیز ہیں۔ والرقیم کا معنی و مفہوم، جو آیت میں والرقیم کا لفظ آتا ہے، یعنی جس کو ہم نے لفظی ترجمہ کتبے والا پڑھا تھا، اس کے معنی و مفہوم کے بارے میں عوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو علم، سنت اور کتاب دی ہے، وہ غار اور تختی والوں کی شان سے افضل ہے، یعنی قرآن اصحاب کہف اور کتبے والوں کی سے بھی اوپر کی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ محمد بن اسحاق اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ بندوں پر میں نے اپنے جو دلائل ظاہر کیے ہیں، وہ غار اور تختی والوں کی شان سے زیادہ تعجب انگیز ہیں۔ کہف سے مراد وہ غار ہے جو پہاڑ میں ہوتا ہے، اور مذکورہ بالا نوجوانوں نے اسی غار میں پناہ لی تھی۔ اور رقیم کے بارے میں عوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آئلہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ عطیہ عوفی اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ کہف وادی کے غار کو کہتے ہیں، جبکہ رقیم وادی کا نام ہے۔ مجاہد کہتے ہیں رقیم ان کی عمارت کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں یہ غار واقع ہے۔ عبدالرزاق نے رقیم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی کہ کعب کا احبار کا یہ خیال تھا کہ رقیم بستی کا نام ہے، اور ابن جریج نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار تھا۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ رقیم پتھر کی وہ لوح ہے جس میں لوگوں نے اصحاب کہف کے واقعات لکھ کر اسے غار کے دروازے پر رکھ دیا تھا۔ تو یہ مفسرین کے نزدیک الرقیم کی اور الکہف کی کچھ تفصیل تھی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں جس میں اصحاب کہف کا غار میں داخلے کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تاکہ لوگ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اس لیے وہ ان سے بھاگ گئے اور پہاڑ کے ایک غار میں آ کر پناہ گزین ہوئے تاکہ اپنی قوم سے چھپ جائیں۔ تو انہوں نے غار میں داخل ہوتے وقت اللہ سے رحمت اور اس کے لطف و کرم کے حصول کی دعا کرتے ہوئے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، یعنی ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمیں اپنی قوم سے چھپا دے، کیونکہ ان کی قوم جابر قوم تھی۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فرما، یعنی ہمارے انجام کو درست فرما دے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی جس کے کچھ الفاظ ہیں وَمَا قَضَيْتَ مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رشدا، اور میرے بارے میں تو جو فیصلہ بھی فرمائے اس کے انجام کو درست فرما دے۔ تو یعنی کہ یہاں پر جب انہوں نے اصحاب کہف نے جب غار میں پناہ لی تو انہوں نے سب سے پناہ لیتے ہی اللہ سے دعا کی کہ ان کے جو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے ہیں ان سے ان کو بچائے، اپنی رحمت اللہ تعالیٰ ان پہ نازل فرمائے، اور ساتھ ہی انہوں نے دوسری کیا چیز مانگی انہوں نے کہ اے اللہ تو ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائے، یعنی کہ جو انہوں نے فیصلہ لیا ہے اس میں ان کو ایک سیدھا رستہ دکھا۔ اور یہی حکمت عملی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنے کا تو پھر اللہ سے اس کی رحمت اور اپنے اس معاملے میں رہنمائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اصحاب کہف پر نیند کا جو غلبہ طاری ہوا تھا اس کے بارے میں فرمان ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے غار میں گنتی کے کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے ان کو سلائے رکھا، یعنی جب وہ غار میں داخل ہوئے تو ہم نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ کئی برسوں تک وہاں سوئے رہے۔ اور اس کے بارے میں آگے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے سال تک سوئے رہے، تقریباً وہ لوگ 309 سال تک وہ لوگ سوئے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا یعنی اٹھایا، اور ان میں سے ایک شخص چند درہم لے کر باہر نکلا تاکہ ان کے لیے کھانا خرید کر لائے، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ رہے یعنی غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ امدن کے معنی تعداد کے ہیں۔ تو اب وہاں پہ جب وہ دو لوگ اٹھے تو ان کو اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ دیکھا جائے کہ دونوں جماعتوں میں سے کس کو مقدار یاد ہے۔ اصل میں جو اس میں ایک بہت اہم قصہ نوٹ کرنے کا ہے کہ دیکھیں جو مشرکین تھے اہل مکہ ان کو سنایا جا رہا ہے سورہ الکہف، تو ان کو یہ تھا مطلب لوگوں کو یہ تھا کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اس پہ مشرکین مکہ بہت بڑے بڑے سوال اٹھاتے تھے کہ دوبارہ ہماری ہڈیاں جوڑی جائیں گی، کیسے ہوگا، بہت سے سوال وہ اٹھاتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سلا کر روح و جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہاں پر آج کا سبق ختم ہوتا ہے، ہم آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا